اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں کے اعتبار سے تاریخ لکھی جاتی تھی۔ مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا کوئی دستور اور رواج نہیں تھا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سن 17 ہجری میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ آپ کی طرف سے جتنے خطوط حکومت کے مختلف علاقوں میں جاری ہوتے ہیں ان میں تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ خط کب بھیجا گیا ہے، کب پہنچا ہے، کب اس خط پر عمل جاری ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اچھی لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلوائی۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز، اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے۔ 4 رائے سامنے آئی۔ نمبر 1، کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اسلامی سال کی ابتدا کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہونی چاہیے۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی سال کی ابتدا کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہونی چاہیے۔ تیسری رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اعلان نبوت، ابتدائے وحی سے ہونی چاہیے۔ چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی سال کی ابتدا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے ہونی چاہیے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا، وَأَقْضَاهُمْ علی کہہ کے کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت کا قاضی اور جج مقرر فرمایا ہے۔ آپ ہی شورا کے امیر ہیں، آپ ہی فیصلہ فرمائیے اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے۔ حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اسلامی تاریخ کی ابتدا نبی کی ولادت سے ہوگی تو یہ امت جشن منائے گی، جبکہ یہ جشن منانے والی امت نہیں ہے، بلکہ یہ امت خوشی کے موقع پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والی امت ہے۔ اگر نبی کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی، اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو یہ امت ماتم کرے گی، جبکہ یہ امت ماتم کرنے والی امت نہیں ہے، یہ تو مصیبتوں پر صبر کرنے والی امت ہے۔ اگر ابتدائے وحی اور اعلان نبوت سے اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی ابتدا ہوگی تو یاد رکھو ابتدائے وحی کے وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے ہاؤٹنگ کا فیصلہ کیا گیا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر بلال حبشی کو تڑپایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 لخت کیا گیا۔ ابو جہل نے کہا، اے سمیہ تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے؟ حضرت سمیہ نے فرمایا، ہاں میں پڑھتی ہوں۔ ابو جہل نے کہا، تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فقضی انت ما قاض، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ ابو جہل نے کہا، تجھے رسول اللہ کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا، رسول اللہ کے کلمے کا انکار کرنا پڑے گا، اگر تو انکار نہیں کرے گی تو تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تو کر جو کرنا ہے، خدا کی قسم سمیہ جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔
چنانچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پیر کو 2 اونٹ میں باندھ دیا گیا اور دونوں اونٹ کو سمت مخالف دوڑا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھا مارا گیا۔ حضرت سمیہ شہید تو ہو گئیں، 2 لخت ہو گئیں، لیکن 2 معبود، 2 مسجود، 2 مشکل کشا کو نہ گردانا، جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن خدا کی قسم حضرت سمیہ نے کلمے کا انکار نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر ابتدائے وحی سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو یہ امت مظالم دل خراش کو یاد کر کے ساون بھادو کی طرح آنسو برسائے گی، اس لیے ابتدائے وحی اور اعلان نبوت سے بھی اسلامی سال کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی سال کی شروعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا میں 4 خوبیاں نظر آتی ہے۔ نمبر 1، ہجرت کی وجہ سے حق و باطل میں امتیاز ہوا، حق و باطل میں فرق پیدا ہوا۔ نمبر 2، ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی ہے۔ نمبر 3، ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو امن و سکون ملا ہے۔ نمبر 4، ہجرت کی وجہ سے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو ہجرت انقلاب ہے۔ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کو شوکت ملی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلمانوں کا فیوچر روشن اور تابناک ہو گیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو عزت و سربلندی سے نوازا، اس لیے اسلامی سال کی ابتدا نبی کی ہجرت سے ہونی چاہیے، اسی لیے مسلمانوں کا سال ہجری کہلاتا ہے۔ دوسری بات میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے کہنا چاہتا، مسلمانوں کا اسلامی سال قمری کہلاتا ہے، عیسائیوں کا عیسوی سال جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ شمسی کہلاتا ہے۔ شمس کا ارتھ اور میننگ ہوتا ہے سورج، سوری، لیکن مسلمانوں کا اسلامی سال ہجری اور قمری کہلاتا ہے۔ قمر کا ارتھ ہے چندرما، چاند۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے چاند کی وجہ سے ٹائم ٹیبل کا پتہ چلتا ہے، اور مسلمانوں کے تمام شرعی مسائل چاند سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان روزہ رکھتا ہے تو چاند دیکھ کر، مسلمان عید مناتا ہے چاند دیکھ کر، مسلمان قربانی کرتا ہے چاند دیکھ کر، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا عقیقہ کرتا ہے چاند دیکھ کر، اور مسلمان حج کرتا ہے چاند دیکھ کر، نکاح کرتا ہے چاند دیکھ کر۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا ہسبینڈ ڈیٹ کر جائے، وہ عدت گزارتی ہے چاند دیکھ کر۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے چاند کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کے تمام مسائل چاند سے جڑے ہوئے ہیں۔ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس لیے عیسائی 4-5 دن خوب موج مستی کرتے ہیں۔ 4-5 دن کے بعد 1 جنوری کو عیسائی نیا سال مناتے ہیں، اور سورج کے اعتبار سے تاریخ کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ سورج کو دیکھ کر کوئی یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ آج 2 تاریخ ہے یا 4 تاریخ ہے یا 10 تاریخ ہے یا 25 تاریخ ہے، لیکن چاند کو دیکھ کر پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، ہر کوئی پتہ لگا لیتا ہے آج چاند پتلا ہے، آج 1 تاریخ ہے، آج چاند درمیانہ ہے، میڈیم ہے تو آج فلاں تاریخ ہے، آج چاند مکمل نظر آ رہا ہے تو آج فلاں تاریخ ہے۔ تو چاند سے تاریخ کا پتہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن سورج سے تاریخ کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا سال ہجری اور قمری کہلاتا ہے۔ تو آج نئے سال کے اوسر پر میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس نئے سال کو